الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اما بعد سورہ حج کے آخری رکوع کی جن آیات پر مسلسل آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی شان و عظمت پروردگار عالم اس انداز سے بیان فرماتا ہے کہ ہر سورے کا جو ابتدائی رکوع ہوتا ہے وہ بہت جامع، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سورے کا آخری رکوع ہوتا ہے وہ بھی بہت جامع انداز سے پروردگار عالم بیان فرماتا ہے۔ درمیان میں بھی پروردگار عالم بے شمار ہدایات بنی نوع انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ سورہ حج کے اس آخری رکوع کا موضوع، اس کا عنوان، قرآن کا موضوع، دعوت عام پروردگار عالم نے قرار دیا۔ پہلی 4 آیات میں اللہ توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت تمام بنی نوع انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کو ایک مان لیتے ہیں، جو رسالت و نبوت کی تصدیق کر لیتے ہیں، اور جن کا یقین آخرت پر کامل ہو جاتا ہے، اب اللہ ان سے خطاب فرما رہا ہے کہ جب تم مان چکے تو اب تمہیں ماننے کے بعد کیا کرنا ہے۔ آیت میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صرف ماننا کافی نہیں ہے، نجات کا انحصار ماننے پر نہیں بلکہ ماننے کے بعد خلاق کائنات ایک دستور حیات مہیا فرما رہا ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں تو تمہارا شمار صاحبان ایمان میں ہوا ہے۔ اب اس آیت میں راست مخاطب آپ اور میں، ہم دونوں اس کے مخاطب ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ فعل امر کے پروردگار عالم نے یہاں پر تکرار کے ساتھ 4 مرتبہ حکم فرمایا ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بندگی کرو اور افعال خیر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انہیں سارے فلاح اللہ رب العزت کے ان احکامات پر عمل پیرائی میں ہے۔ اگر اس پر ہماری عمل پیرائی نہ ہوگی تو گویا ہماری نجات مقدر نہ بنے گی۔
اور ارکعو واسجدو میں اللہ نے نماز کو سمیٹ لیا ہے۔ عبادات میں جو سب سے اہم رکن رکین جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین۔ اللہ نے اس نماز کو بیان فرما دیا جس کے تحت روزہ بھی آئے گا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی۔ یہ فرائض نبوت ہے، یہ عبادات ہے جس کو کرنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ نماز کسی سے اللہ نے معاف نہیں کی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، جب ایمان لے آئے ہو تو نماز پڑھو، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ نماز ہم بھی ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کا ظاہر اپنی جگہ ہے، لیکن نماز کا اپنا باطن بھی ہے۔ اللہ نے یہاں پر ارکعو فرمایا کہ رکوع تک جھک جاؤ، پھر فرمایا واسجدو، اپنا سر زمین پر رکھ دو۔ یہ انتہائی جھکنے کا مقام ہے سجدہ، اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے، یاد رکھیں یہاں پر ایک اور کیفیت کو اللہ نہیں بیان فرمایا ہے، وہ ہے نماز کا قیام، جس میں انسان کو قنوت کی حالت میں ہونا ہوتا ہے، یعنی وہ دونوں اپنے کاندھے جھکا کر باادب کھڑا ہو جائے۔ نماز پوری عبادت ادب سکھاتی ہے۔ نماز کے ظاہر پر بھی جتنی توجہ دی گئی ہے اسی طرح نماز کے باطن پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارا صرف جسم نہیں رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، بلکہ ہمارے اندر کی جو انا ہے، جو خودی ہے، جو میں پرستی ہے، اس کو بھی جھکانا ہے۔ اگر نماز پڑھ لیں گے جسمانی طور پر، یقیناً فقہی اعتبار سے ہمارا رکوع صحیح، ہمارا سجدہ صحیح، لیکن اگر خود ہی نہیں جھکے گی تو پھر وہ نماز نہیں رہے گی۔ اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ حالت نماز میں انسان اپنی خودی، اپنی انا کو جھکا دے۔ ہم دن میں 5 وقتہ نماز سے اگر پابند ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ قریب تقریباً 24 گھنٹے میں ہم 2 سے 2.5 گھنٹے نماز کے لیے صرف کر رہے ہیں، یعنی گویا اپنے اوقات میں، اپنے وقت میں، دن میں 24 گھنٹوں میں سے ہم وقت کا عشر ادا کر رہے ہیں۔ 2.5 گھنٹے ہمارے 24 گھنٹے کا عشر ہوگا، اور حالت نماز میں ہم وہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن صرف عشر کے طور پر نماز ادا کرنا نہیں ہے، ماں باقی جو 9 حصے ہیں اس میں بھی اللہ کی عبادت ہے۔ پہلے ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہو، ہم سمجھے نماز ہے کیا۔ نماز معاذ اللہ کوئی ایکسرسائز کا نام نہیں ہے۔ نماز دراصل ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان، ہماری بندگی اور خدا سے جو ہمارا تعلق ہے اس کا ایک ذریعہ ہے ریکنیکشن کا۔ ہم خدا سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ جو وعدہ اللہ سے کیے ہیں فجر کی نماز میں، اگر دنیا میں غافل ہو کر اس وعدے کو نہ نبھا سکے تو اس وعدے کو دوبارہ مکرر نماز ظہر میں ہم عہد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں۔ اسی طرح ہر نماز ہمارے لیے ایک رشتہ، ایک تعلق پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید ہم تمام پڑھتے ہیں، تمام اس بات سے واقف ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم غور کریں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہو کچھ رہا ہے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا ہے وہ حق ہے، حق کے سوائے کچھ نہیں ہے۔ لیکن پریکٹیکلی، عملی طور پر ہمارا حال اور ہے۔ ہم بارہا یہ آیت پڑھتے ہیں، پڑھ کر سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ بہت مشہور و معروف ہے، ان الصلاۃ تنہا
عن الفحشاء والمنکر۔ اس کا ترجمہ بھی تقریباً سب جانتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن نعوذ باللہ، یہ قرآن نے وظیفہ دیا ہے کہ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، تو کیا یہ چیز ہم پر امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، بے حیائی بھی اپنی جگہ ہے، برائی بھی اپنی جگہ ہے، جبکہ خدا کا کلام غلط نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ اللہ کا وظیفہ ہے، کسی ملا عامل یا بابا کا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، ہم نماز ویسے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کے چاہنے کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم مصداق بنیں گے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہم اپنے طریقے سے اپنے طور پر نماز پڑھیں گے تو سجدہ بھی کریں گے، رکوع بھی کریں گے، خیانت بھی کریں گے، ہم سود کا کاروبار بھی کریں گے، ہم ہر برائی کریں گے۔ اب ہم کیسے اس مقام پر پہنچیں؟ عام طور پر ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں، یہ ہمارے اندر ایک سوال ہے کہ نماز میں جیسے ہی ہم ٹھہرتے ہیں ہمارا ذہن، ہمارا دماغ ساری دنیا کی سیر میں لگ جاتا ہے، ہر چیز ہمیں اود اود کر یاد آتی ہے، سارا دماغ ہمارا دنیا کے مشغلوں میں، اپنی مصروفیتوں میں، اپنے سٹریس میں رہتا ہے، اور جسم ہے کہ رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، قاعدہ بھی کر رہا ہے، اور نماز بھی ہو گئی۔ اب چاہیے یہ کہ ہم اپنے دماغ پر کنٹرول کریں۔ جب ہم دماغ پر کنٹرول کریں گے تب ہمیں نماز کی وہ روحانی کیفیت، روحانی لذت میسر ہوگی۔ ہم ایسا کرتے ہیں پریکٹس کے طور پر، ہم 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان اوقات نماز میں 1-2 رکعت ہم اپنی پریکٹس کے لیے نکالیں۔ کریں کیا؟ 2 رکعت آپ نفل بول کر پڑھیں، شکرانہ بول کر پڑھیں، جو بھی آپ نیت کریں، آپ نیت کر کے 2 رکعت ادا کریں۔ اب اس 2 رکعت نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ پریکٹس کے لیے، اب اس میں یہ کوشش کریں کہ جیسے ہی ہم رکعت باندھیں تو اپنے دماغ کو کنٹرول کریں، دماغ پر توجہ دیں، کنٹرول کریں، اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں کہ میں اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں۔ میرا دماغ منتشر نہ ہو، میں دماغ کو بار بار اس بات کا میسج فارورڈ کروں کہ تو اپنی جگہ چپ ہو جا، میں اپنے رب کے دربار میں ہوں۔ اور یہ بہت مشکل ہے، لیکن پریکٹس ہمیں پرفیکٹ بنائے گی۔ ہم کوشش کریں 2 رکعت پڑھیں، رکعت باندھنے کے ساتھ دماغ کو کنٹرول کریں اور تصور رکھیں، ابتدا میں یہ تصور رکھیں، ہمارے اذہان میں، ہماری فکر میں یہ میسج ہم بار بار ریپیٹ کریں کہ میں کہیں اور نہیں بلکہ اللہ کے چیمبر میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ ہم تصور کریں ایک دنیا دار کے پاس جب ہم جاتے ہیں، بڑے عہدے دار کے پاس، تو ہمارا جسم کپ کپانے لگتا ہے، ہمارا دماغ کہیں اور نہیں جاتا۔ یہ تو اللہ رب العالمین ہے، یہ تو مالک الملک ہے، یہ تو بادشاہ عظیم ہے، اس کے دربار میں ہماری کیا کیفیت ہونا ہے۔ 2 رکعت سے شروع کریں۔ شروع میں تکلیف ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ حالت نماز میں پڑھتے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم سماعت سے محروم ہیں، اللہ تو ہمارا سننے والا سمیع ہے، بصیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے سورہ فاتحہ پر آنسرز دیتا ہے، جواب دیتا ہے۔ ہم یہ فیلنگ کو کریٹ کریں، الحمدللہ رب العالمین کہیں تو سوچیں کہ اللہ کا جواب آ رہا ہے۔
جب ہماری یہ پورا کنسنٹریشن، پوری توجہ اللہ کے جواب کو سننے میں لگے گی تو دماغ پھر منتشر نہیں ہوگا۔ پورے سورہ فاتحہ میں یہی کیفیت ہے، ضالین کہنے تک یہ ہے، پھر اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، یعنی اے اللہ قبول فرما، یہ جو میں فاتحہ پڑھا ہوں، یہ جو سورہ فاتحہ کی میں نے قرات کی ہے تو قبول فرما۔ پھر قرآنی آیات پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں معنی سے واقف نہیں ہیں، مطالب سے واقف نہیں ہیں، اتنا تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صفت ہوتی ہے۔ اب تصور کریں کہ صفت الہی کا ورد کر رہے ہیں، تو اگر ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں، یہ ایک دن میں ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز بس بٹن دباتے کی آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، اور پروسیس یاد رکھیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پروسیس میں انجوائمنٹ نہیں ہوتا، پروسیس میں آپ کو کوئی خوشی نہیں ملتی، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سی قربانی دینی پڑتی ہے، تب جا کر آپ اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر آخر میں نتیجہ آئے گا، تب آپ انجوائے کریے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ نئے پروسیس میں بھی انجوائمنٹ ہونا، یا پھر ہم چاہتے ہیں آج ٹھہرے، آج ہی سب کیفیت پیدا ہو جانا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کوشش شروع کریں، آج سے یہ کوشش کریں کہ 2 رکعت رکھ لیں، اور اس میں یہ رکھیں کہ میں اپنا دل دماغ اللہ کی طرف لگانا چاہتا ہوں، تب جا کر ہماری نماز ہوگی۔ اور اس پریکٹس کا اثر کیا ہوگا؟ پھر ہماری دوسری نمازوں پر رہے گا۔ ہم جیسے ہی رکعت باندھیں گے تو ہمارا ذہن خود بخود اس طرف متوجہ ہو جائے گا، پھر وہ لذت آئے گی، وہ کیفیت آئے گی، وہ روحانیت آپ کو میسر ہوگی۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یقیناً نماز مومنین کی معراج ہے۔ ہمارے اسلاف کے بڑے بے شمار واقعات ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، ہم قرآن سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، فرامین مہدی علیہ السلام سنتے ہیں، اپنے اسلاف کے واقعات سنتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے صرف سن رہے ہیں اور سن کر سن ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں سے ایک ایک چیز کو ہم اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں، اور اس پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اپنے طور پر پرسنل پریکٹس کرنا ہے۔ اور اللہ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ پھر فرما رہا ہے واعبدوا ربکم، اللہ کی بندگی کرو۔ ایک بندگی ہوگی جبرن، غلامی جو ہوگی، ایک ہوگی جبر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، ایک بندگی ہوگی محبت کے ساتھ۔ اور ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے مراد ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے سلیو ہیں۔ اور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یہ بات ہماری زندگی کے پورے مرحلے پر ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھنا ہی بندگی ہے، حج کرنا ہی بندگی ہے، نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اگر ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں تو 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے ہم نے اللہ کو اپنے وقت کا عشر ادا کر دیا۔ جو 9 حصے باقی ہیں اس میں کیا کرنا ہے؟ بندگی کرنا ہے۔ کاروبار بھی کریں بندگی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہیں، سود کے ساتھ نہیں، لوٹ کے ساتھ نہیں۔ ہم جو کچھ بھی کریں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بندگی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم پر ہمیں سر خم تسلیم کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس نے ایک اللہ کیسا رحمان ہے، ہمارے لیے یہ پورا بالکل عام کر دیا کہ تم سوچو مت کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے قرآن ہدایت نامے کے طور پر عطا کیا کہ یہ تمہارے لیے بک ہے، یہ میسیج بک ہے، اس میں تمہارا سیلیبس ہم نے مقرر کر رکھا ہے، صبح ہوگی تو کیسے، شام ہوگی تو کیسے۔ اور اگر تم کنفیوز ہو کہ بی پریکٹیکل کیسے کرنا ہے تو ہم نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریکٹیکل ماڈل کے طور پر رکھا ہے۔ لہذا عبادت، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، بندگی کرنا ہے اللہ کی مسلسل۔ یہ اصل جو مسئلہ ہے، یہ جو ہماری زندگی میں یہ جو حیجانی، یہ پریشانی ہے،
ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر ہے تو وہ اپنی تجارت میں لوٹ کھسوٹ کرے گا، اس میں جو کچھ دنیا داری کی ہوشیاری چالاکی ہے سب کرے گا، پھر نماز بھی پڑھے گا۔ اب پوچھا جائے تو وہ کہے گا نہیں میں دین کا کام کرا، میں نماز پڑھا۔ وہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے، یہ دین ہے۔ یہ کنفیوژن کو نکال دیں۔ دین دنیا کوئی دو الگ چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہماری زندگی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کا مظہر ہونا ہے۔ ہما تن، ہما وقت، ہما وجوہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اب ہم ایسے قید خانے میں ہیں، آپ دیکھیں کہ قید خانے میں قیدی کی مرضی چلتی ہے، کہیں آپ نے سنا؟ قید خانے میں قیدی کی مرضی نہیں چلتی، قید خانے کے جیلر کی مرضی چلتی ہے۔ اور ہماری یہ دنیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قید خانہ ہے، لیکن ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی سرکشی ہے۔ اور یاد رکھیں ہم جتنی چاہے سرکشی کر لیں، مالک یوم الدین تو اللہ ہے، روزے جزا و سزا کا مالک و مختار رب العالمین ہے۔ اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہ دین دنیا کو جو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے، یہ ڈیوائیڈ کرنا ختم کر دیں۔ ہمارے لیے دین ہے، ہماری زندگی دین ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دین ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی دینداری ہے، عمرہ کرنا دینداری ہے، حج کرنا دینداری ہے، نہیں، بلکہ ہما وقت اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ تم کس طرح اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے اپنے رشتے کو کیسے مضبوط کرو، اور یہ بندگی محبت کے ساتھ کرنا ہے، بغیر محبت کے نہیں مشکل سے ادا ہو رہا، مشکل سے کرو، نہیں، اس کو محبت سے کرنا ہے۔ اللہ کی محبت بے حد ضروری ہے، بغیر محبت کے بندگی ہماری وہ بندگی نہیں ہوگی۔ اور جہاں ہمیں عبادت ہما تن ہما وقت کرنا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے ایک آسان سا ایک فارمولا دیا مصدقان کے لیے کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ پر ہم کیسے عمل پیرا رہیں۔ اس کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ سانس جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو ہماری بریتنگ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری سانس بغیر ذکر خدا کے مردار ہے، یعنی ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہونا ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہونا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح کے طور پر اللہ کے اسم یا اللہ کے کلمے کا ہم ورد کریں، نہیں، بلکہ ہر لمحہ ہر لحظہ یہ احساس رہنا ہے ہمیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں اللہ کے علم میں ہے۔ اب یہ احساس جب انسان پر رہے گا تو یقین مانیے نہ وہ گناہ کرے گا، نہ وہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ برائی کرے گا، کچھ نہیں، بس اس کا کانسنٹریشن گول، اس کا ایم کیا رہے گا؟ آخرت میں اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ یہ ہے ذکر دعام۔ ذکر دعام ہم سمجھتے ہیں نہیں دو زانو جب سر جھکا کے بیٹھیں گے تب بھی ہوگا ذکر دعام، نہیں، ذکر خدا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر وقت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ جہاں اللہ کے ذکر کر رہے ہیں وہاں پر یہ تصور بھی رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم طوطے کا معاملہ نہ رکھیں، ہاتھ میں ہماری تسبیح بھی پھرتی ہے، پھر ساری دنیا داری بھی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو یہ دین ہو رہا وہ دنیا ہے۔ دین دنیا دو الگ نہیں ہے، یہ کنفیوژن پہلے ختم کر لیں۔ ہماری زندگی، مسلمان کی زندگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی زندگی کیا ہے؟ بس صبح سے شام تک اللہ کی بندگی کرے، ملازمت کرے، جاب کرے، تجارت کرے، کسی بھی پیشے سے رہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 8 آورز کا جاب ہے، آپ اس میں 2 آورز کام کریں گے، 6 آور آپ ایسے ہی وقت گزار دیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت چال بازی سے، بہت ہوشیاری سے اپنے ٹائم کو مینیج کر لیا ہے۔ نہیں،
اللہ کو جواب دینا ہے. آپ بولیں گے میں کمپنی میں جاب کر رہا ہوں, اس سے اللہ کا کیا تعلق؟ آپ نے جو 6 گھنٹے ضائع کیے ہیں وہ 6 گھنٹے کی کمائی آپ کے اور ہمارے لیے حرام ہے شریعت کے طور پر. فل ٹائم جب آپ نے ڈیل کی ہے تو آپ کو ٹائم دینا ہے. اللہ صرف نماز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا, اللہ نماز کا بھی سوال کرے گا, زکوٰۃ کا بھی سوال کرے گا, آپ کے جاب کے ساتھ آپ نے کیا انصاف کیا, کیا نا انصافی کی, اس پر بھی سوال کرے گا. اللہ ہماری زندگی کے ہر حصے پر سوال کرے گا, ہر لمحے پر ہمیں جواب دینا ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز کا جواب دے دیں گے پاس ہو جائیں گے, ہم تو 5 ٹائم پڑھتے. پڑھیے آپ, اللہ اور پڑھائے آپ کو, لیکن یاد رکھیے آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے, آپ کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہے, شوہر کے ساتھ بیوی کا کیا سلوک ہے, بیوی کا شوہر کے ساتھ کیا سلوک ہے, آپ کا سوسائٹی میں کیا سلوک ہے. ہر جگہ پر بحیثیت مسلمان آپ کا کردار دیکھا جائے گا, پرکھا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اب بندگی ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد یہ وافعلوا الخیر کیا ہے, اچھے کام کیا ہیں. بندگی ہما تن, ہما وقت, ہما وجوہ ہم نے اللہ کی ادا کی. وافعلوا الخیر اس کے بعد آیا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس بندگی سے بھی آگے بڑھ کر خیر خواہی کرو, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اللہ کے نام پر خیر خیرات کرو, اللہ کے نام پر تم رفائی کام کرو. یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے ہم سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا خاک سمجھتے ہیں ان کے مد مقابل قرآن کو, بس جیسا بھی کوشش ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. ایک مرتبہ اصحاب رسول نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, پورا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں بس بار بار یہ آتا ہے اللہ کے نام پر خیرات کرو, اللہ کے نام پر صدقہ کرو, اللہ کے نام پر دو, دولت دو, روپیہ دو. یا رسول اللہ آخر کتنا دیں؟ سوال پیدا ہوگا جب اتنا بار بار قرآن میں دینے پر آ رہا ہے تو کتنا دیں؟ یسألونک ماذا ينفقون, وہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کتنا دیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قل العفو, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. ضرورت کا طے کرنا انسان کا اختیار ہے, ہم کو اللہ نے اختیار دیا ہے, لیکن جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہے, اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کرنا. خدا کے لیے ہم جس ماحول میں, جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے صدقے کا مزاج, صدقہ خیرات کا بھی مزاج بالکل 18 سنچری کا مزاج ہے. اب آپ بولیں گے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جب لوگ خیرات کرنے نکلتے ہیں, صدقہ کرنے نکلتے ہیں, تو ان کے پاس ایک سمپل میتھڈ ہے, اناج کے پیکٹ بناؤ اور بانٹ دو. کسی غریب کی بچی کی شادی ہو رہی, اس میں مدد کر دو. کوئی قرض مانگ رہا ہے, اس کو قرض دے دو. یہ 3-4 چیزیں ہمارے ذہن میں ایسے پیوست ہو گئے ہیں, ہم اس سے باہر نہیں نکلتے. یہ AI کا دور ہے. چاہیے کیا, ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری قوم کے وہ معصوم غربا بچوں کی تعلیم کا انتظام کیسا ہو. ہم کبھی اس طرف توجہ نہیں دیتے. ہم ایک اسکول میں, اگر ہم انڈین اسکول کی بات کر لیں تو بڑی مشکل سے اچھے اسکول جو مڈل کلاس والے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں 40 to 50,000 انڈین روپیز پر اینم وہ بچے کی فیس ہے. ہم اگر اس کو کنورٹ ڈالر میں کریں تو $500 بنتے ہیں یا $600. ہم میں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنے قوم کے غریب غربا بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لیں.
ہر کوئی پوری قوم کا بیڑا نہیں اٹھا سکتا، مگر ایک ایک آدمی ایک ایک کا تو اٹھا سکتا ہے، ایک فیملی ایک کا تو اٹھا سکتی ہے۔ ہماری توجہ علم کی طرف نہیں ہے، ہمارے ملازمین کے بچے وہی میکینک بنیں گے، وہی بنڈی ڈھک لیں گے، وہی ہم کیا کریں گے، رمضان میں اناج کا پیکٹ دے دیں گے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کب تک بیچارے غربت میں رہیں گے؟ اور ان کی غربت کا سوال بھی اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم غور کریں، جائزہ لیں اپنا۔ ایک بچے کی بھی اگر ہم ذمہ داری ایک آدمی نہیں لے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک فیملی میں کم سے کم 5 to 6 ممبر ہوتے ہیں، اور یو ایس میں 5 to 6 امپلائی ہوتے ہیں، کوئی بے روزگار نہیں رہتا۔ کیا 6 جنے مل کر سالانہ $500 پے کر کے اس بچے کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے؟ اب وقت ہے ہم جاگیں، ہم لسٹ بنائیں۔ آپ کو کسی کے سروے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تعلق آج بھی اپنی سرزمین دکن حیدرآباد سے آج بھی اتنا ہی گہرا ہے۔ ہم کہیں اور بھی مت جائیں، ہم پہلے اپنے ملازمین کے ہی بچوں کو دیکھ لیں، اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے بچوں کو دیکھ لیں۔ چلیے آپ کو اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے میں آر محسوس ہوتی ہے، مت کریں مدد، لیکن ان کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری تو اٹھائیں۔ ایک ایک فیملی ایک ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لے گی تو وہ بیچارہ کہاں سے کہاں نہیں بنے گا۔ ہم اپنے نظریے کو بدلیں، قرآن کے مطابق بنائیں، احادیث رسول مکرم کے مطابق کہ زمانے کے ساتھ ہم اپنے قوم کو لے کر چلیں۔ قوم کی ترقی کب ہوگی؟ ہر ایک کا سوال ہے، ہماری قوم ترقی نہیں کر رہی، ہماری قوم ترقی نہیں کر رہی۔ اب کیا آسمان سے منہ و سلوہ آئے گا ہماری قوم کے لیے کہ جس کے ذریعے وہ ترقی کرے گی؟ اللہ نے سرمایہ داروں کو ذمہ داری دی ہے کہ تم اپنی دولت میں سے ان کی ذمہ داری قبول کرو۔ ہم طے کریں، کوشش کریں، اور نام و نمود کے لیے مت کریے، اللہ سے اس کا اجر طلب کریے۔ اور مہدوی کی تو شان ہوتی ہے، وہ اللہ سے اجر بھی نہیں مانگتا، بس وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ آج 2025 میں آپ طے کریں، انشاءاللہ 2035 تک آپ کو اس کے نتائج برآمد ہوں گے کہ قوم مہدویہ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ ہماری قوم میں یہ جو مسائل ہیں اس کی بنیادی جڑ فساد، جہالت ہے۔ جب بچہ پڑھے گا، علم آئے گا، دنیا دیکھے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ کیا آئے گا بتائیے؟ ہم تو اچھے ہو گئے، بیچارے کو اچھے ہونے کا ہم نے موقع نہیں دیا۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کریے، ایسے کام کریے جو تا قیامت اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، دین دنیا میں ڈیوائیڈ مت کریے۔ آپ علم، چاہے وہ عصری علوم ہو، دینی علوم ہو، دینی علوم کے معاملے میں ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے دین پڑھنا۔ ہمارا کیا ہے، ہم کبھی اگر پڑھ لیے ناظرہ قرآن پڑھ لیں گے، کچھ دعائیں یاد کر لیں گے، بس نماز کا طریقہ معلوم کر لیے، نماز پڑھ لیے، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی پوری ذمہ داری مولویوں کی ہے، مرشدوں کی ہے، ان کو چاہیے پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی چاہیے پڑھنا، ان کو بھی چاہیے پڑھنا۔ جب پڑھیں گے، علم آئے گا تو آپ کا ذہن کھلے گا، آپ دیکھیں گے کہ ہم دنیا میں آج کدھر ہیں اور دنیا میں ہمیں کہاں رہنا تھا۔ دنیاوی ترقی علم سے ہے، علم ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ ایک روایت کہتے ہیں، ہم سید محمد جون پوری کو مہدی موعود علیہ السلام و خلیفۃ اللہ مانتے ہیں، خلیفۃ اللہ مانتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام علم کیوں حاصل کیے؟ ہم تقاریر میں بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے، 12 سال کی عمر میں مہدی موعود علیہ السلام کو جونپور کے علماء نے اسد العلماء کا خطاب دے دیا، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام سے محبت ہے، مصدق مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تصور کرو، غور کرو، فکر کرو کہ ہمارا امام جبکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، ہماری تربیت کے لیے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ہے، تو ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟
ہمارا امام 12 سال کی عمر میں اسد العلماء کا خطاب لیتا ہے تو ہم 12 سال کی عمر میں کہاں رہتے ہیں؟ کیوں علم کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ جبکہ قرآن کی پہلی آیت بنی نوع انسانوں کو جھجوڑ رہی ہے. وہ عرب کے جاہل معاشرے میں پہلی آیت قرآن کی آ رہی ہے تو اللہ کیا نازل فرماتا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ قرآن ہے. رسول نے فرمایا، ہمارے آقا نے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم اب کسی پر خدارہ تنقید مت کریے، خود میں جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی کریے. کیپیسٹی سے زیادہ کا بھی میں مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ کریے، میں یہ چاہتا ہوں. کسی پر امید مت رکھیے آپ، وہ کریں گے تو ہوگا، یہ کریں گے تو ہوگا. خدا کی قسم یہ امید ہی ہمیں ڈبا رہی ہے. ہمیں اللہ پر امید رکھنا ہے، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور وافعلوا الخیر کا کام شروع کریں. ہم غور کریں معاشرے میں کیا ضرورت ہے، ہمارے قوم کے لیے کیا ضروری ہے، ہم اس کی طرف توجہ دیں اور یقین مانیے اللہ 10 سال میں ایسے نتائج برآمد کرے گا کہ دنیا قوم مہدویہ کو ایک فخر کی نگاہ سے دیکھے گی. ورنہ ہماری جو کیفیت ہے، ہماری جو حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اللہ سے بس یہی معروضہ ہے کہ پروردگار تو نے فلاح کو منحصر کیا ہے 4 چیزوں پر. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. یہ 4 چیزیں ہماری فلاح کی ضمانت ہے. اسی طرح سورۃ العصر میں بھی 4 چیزیں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی طرح آپ سورہ آل عمران کی آخری آیت دیکھیں، وہاں بھی اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. آپ دیکھیں سورہ اعراف میں بھی اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہم اولئک هم المفلحون. وہاں بھی 4 ہے. ہر جگہ اللہ نے 4 چیزوں پر تاکید کی ہے. لہذا ہم حتی الامکان کوشش کریں خود کو سنوارے، دوسرے کی فکر نہ کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.